میری طرف سے سب ٹریول دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے پاکستان سے ایک دن بعد میں آزادی حاصل کرنے والے ایک ملک کی، جو کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، اور اس لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا حق بھی اسی ملک کو حاصل ہے۔ اس ملک میں 1 ارب سے زائد باشندے 100 سے زائد زبانیں بولتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ملک غربت، کرپشن، خوراک اور صحت کے مسائل کا بھی شکار ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس ملک میں صرف 3% لوگ ہی ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ ہندو اکثریت رکھنے والے اس ملک میں تقریباً 3 لاکھ سے زائد مساجد موجود ہیں، جو کہ کسی بھی اسلامی ملک سے زیادہ ہیں۔ دوستو، ہم آپ کو اس ملک کے حیران کن اور دلچسپی رکھنے والے مقامات کے ساتھ ساتھ ملک کی تاریخ، رقبے، آبادی اور آزادی کی تفصیل مکمل طور پر فراہم کریں گے، جو کہ آج سے پہلے آپ کو یوٹیوب پر اردو میں دیکھنے کو ہرگز نہ ملی ہوگی۔ لیکن اس ملک کی سیر پر جانے سے قبل ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا چینل سب ٹریول سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کر دیں، تاکہ آئندہ تمام نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے۔ دوستو، بھارت کا سرکاری اور مکمل نام جمہوریہ بھارت ہے۔ بھارت کو انگلش زبان میں انڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ ہندو اکثریت ہونے کی وجہ سے اسے اردو زبان میں ہندوستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بھارت کے مشرق میں بنگلہ دیش اور میانمار، شمال میں بھوٹان، چین اور نیپال، جبکہ مغرب میں پاکستان واقع ہے۔ دوستو، بھارت کا دارالحکومت اور قدیم شہر نئی دلی ہے، جو کہ آج سے 1000 سال پہلے بادشاہوں کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ بھارت کے دارالحکومت میں نئی دہلی کی قدیم ہونے کا اندازہ اس میں تعمیر شدہ عمارت سے لگایا جا سکتا ہے، جو کہ یہاں پر کثیر تعداد میں موجود ہیں، جن میں دہلی کا لال قلعہ، جامع مسجد اور قطب الدین کی تعمیر کردہ قطب مینار سر فہرست ہے۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی کا کل رقبہ 1484 کلومیٹر ہے، جو کہ اپنے اندر 2,49,998 افراد کو سمیٹے ہوئے ہے۔ لیکن بھارت کے سب سے بڑے شہر ہونے کا درجہ ممبئی کو حاصل ہے۔ اگر ہندوستان کی تاریخ کی جانب آئیں تو اس خطے پر سب سے پہلے آبادیاں 9000 سال پہلے وجود میں آئی، اور پھر ان آبادیوں نے ترقی کر کے سندھ طاس تہذیب کو جنم دیا۔ یہ تہذیب 26ویں صدی قبل مسیح سے لے کر 19ویں صدی قبل مسیح تک اپنے عروج پر تھی، اور اس زمانے کی سب سے بڑی تہذیبوں میں شامل ہوتی تھی۔ مگر اس زمانے میں بھی اسے کبھی ہند کے نام سے نہیں پکارا گیا، بلکہ سندھ کے نام سے ہی جانا جاتا رہا۔ دوستو، برصغیر بہت عرصے تک سندھ اور ہند میں منقسم رہا، اور پھر 7ویں صدی عیسوی میں عربوں نے مغربی برصغیر کے علاقے سندھ پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اس حملے سے پہلے ہی یہاں کے بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن پھر عربوں کے قابض ہونے کے بعد مقامی لوگوں نے بڑی تیزی سے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد 13ویں صدی میں ترکوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور شمالی ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ 16ویں صدی میں مغلوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور آہستہ آہستہ تمام ہندوستان کے حاکم بن گئے۔ دوستو، مغلوں کے حملے سے پہلے ہی ہندوستان میں مقامی لوگوں کی بڑی تعداد مسلمان تھی، لیکن پھر 19ویں صدی میں انگریزوں نے مغلوں کو اپنے ماتحت کر لیا اور اسی طرح ہندوستان کے حاکم بن گئے۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہاں کی حکومت کا گیا، اور جس بات کا ڈر تھا کچھ ایسا ہی ہوا کہ 1876 عیسوی میں بعد سے برطانوی شاہی کو شہنشاہ ہندوستان کا عہدہ بھی مل گیا۔ پھر ملک کو سنبھالنے کے لیے برطانوی ہاتھوں میں اپنی پالیسی یعنی بانٹو اور راج کرو کی پالیسی کو استعمال کیا گیا، اور برطانوی پیداوار سستی جبکہ مقامی پیداوار کو مہنگی کر کے مقامی صنعت کو نقصان پہنچانا شروع کیا، اور اسی طرح ہندوستان سے پیسہ برطانیہ چاہتا گیا۔ دوستو، بھارت کی تحریک آزادی کا زیادہ تر زور نسلی امتیاز اور تابع تجارتی پالیسی کے خلاف تھا، اور برطانوی راج کے خلاف ایک زیادہ تر غیر تشدد پسند تحریک چلا کر موہن داس کرم چند گاندھی، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل، ابوالکلام آزاد، بال گنگادھر تلک اور سبھاش چندر بوس کی قیادت میں بھارت نے سن 1947 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی، اور پھر ہندوستان کی تقسیم ہو کر نئے ملک پاکستان اور بھارت وجود میں آئے۔
تعلقات کی بات کی جائے تو پاکستان کے علاوہ تمام ملکوں سے خوشگوار تعلقات ہیں، لیکن بھارت کے پڑوسی ملک پاکستان کے کشیدہ تعلقات شروع سے برقرار ہیں، جو کہ ان دونوں ممالک کے درمیان 3 بار جنگوں کی وجہ بھی بن چکا ہے۔ تنازع کشمیر ان جنگوں کی بڑی وجہ تھی، جس کا معاہدہ آج تک نہ ہو سکا۔ دوستو لیکن ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس ملک کو ایک ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے اچھے تعلقات قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دلچسپ معلومات کی بات کی جائے تو جیل کرکٹ گراؤنڈ بھارت اپنی مثال آپ ہے، جو کہ زمین سے تقریباً 2443 میٹر کی اونچائی پر واقع ہے۔ اس کے علاوہ کیپ چونگا، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، جس کی بلندی 8586 میٹر ہے، بھارت ہی میں موجود ہے، جو کہ بھارت کا سب سے اونچا جبکہ نیپال کا دوسرا سب سے اونچا پہاڑ ہے۔ انڈیا میں سونے کا بنا ہوا مندر بھی موجود ہے۔ اس مندر میں 1 لاکھ افراد کو مفت کھانا مہیا کیا جاتا ہے۔ بھارت دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے، جس میں سڑکوں کے وسیع جال بچھائے گئے ہیں، جبکہ ریلوے نیٹ ورک کے حوالے سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو اس کے علاوہ تاج محل ایک مشہور، مقصود اور مقبول سیاحت گاہ بھی ہے، جو کہ سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ دنیا بھر میں 70% مثالیں کا حصہ بھی بھارت سے ہی جاتا ہے۔ بھارت میں آج بھی سانپوں کو خدا مانا جاتا ہے اور ان کی تواضع دودھ سے کی جاتی ہے۔ دوستو اس کے علاوہ دنیا کا دوسرا بڑا ایئرپورٹ بھی بھارت کے شہر نئی دہلی میں واقع ہے۔ رقبے اور آبادی کی بات کی گئی تو بھارت کی کل 29 ریاستیں ہیں، جبکہ بھارت کا کل رقبہ 32,87,263 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے، اور رقبے کے اعتبار سے یہ دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کو 6.9% حصہ پانی پر مشتمل ہے، جبکہ آبادی کے لحاظ سے بھارت دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ اگر دنیا کی آبادی کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ان کے حصوں میں سے ایک حصہ بھارت کی آبادی کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ دوستو بھارت کی کل آبادی 1,30,91,80,127 افراد کے لگ بھگ ہے، لیکن کچھ ماہرین کا کہنا ہے یہ بھی ہے کہ بھارت آبادی کے لحاظ سے 2025 یا 26 میں دنیا کا سب سے بڑا ملک بن جائے گا۔ بھارت میں تقریباً 1000 سے زائد مسلمان، جو کہ 1000 سے زائد زبانیں بولتے ہیں، لیکن بھارت کی 2 اہم سرکاری زبانیں بھی ہیں، جن میں انگلش اور ہندی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ گجراتی، تامل، بنگالی، ہندوستانی، مراٹھی، پنجابی، سنسکرت، سندھی اور اردو سرکاری طور پر بھی بولی جاتی ہیں۔ بھارت میں مذہبی عقائد و اعمال کے تنوع کی خصوصیات ایک بڑے پیمانے پر پائی جاتی ہیں۔ 1976 کے آئین میں کی جانے والی 42ویں ترمیم کے مطابق بھارت ایک لادینی ریاست ہے، اور اس سب کا یہ مطلب ہے کہ بھارت کی ریاست میں تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مساوی رویہ اختیار کیا جائے گا۔ 2011 میں بھارت میں کی جانے والی مردم شماری کے مطابق کل آبادی کا تقریباً 79% ہندو، جبکہ 14.2% مسلمان ہیں۔ اس کے علاوہ باقی 6% دیگر مذاہب جیسے مسیحی اور چینی لوگ شامل ہیں۔ کھیلوں کے حوالے سے دنیا بھر میں ناپید ہونے والے قدیم کھیل اب بھی بھارت میں مشہور ہیں اور کھیلے بھی جاتے ہیں، جس میں کبڈی، کھوکھو، پہلوانی اور گلی ڈنڈا شامل ہیں۔ دوستو شطرنج کو عام طور پر بھارت میں ایجاد ہونے والا کھیل مانا جاتا ہے، جو کہ آج کل دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ہاکی کو بھارت کا قومی کھیل مانا جاتا ہے۔ دفاع کی بات کی جائے تو تقریباً 1.3 ملین سرگرمیوں کے ساتھ بھارتی فوج دنیا میں تیسری سب سے بڑی فوجی طاقت ہے، اور بھارت کا صدر ہی بھارتی مسلح افواج کا سپریم کمانڈر کہلاتا ہے۔ دوستو بھارت کی معیشت کی بات کریں تو فی الحال بھارت کی معیشت GDP کے لحاظ سے 7ویں بڑی اور قوت خرید کے لحاظ سے دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے۔ 1991 کی معاشی اصلاحات نے بھارت کو دنیا کی تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشتوں میں لا کھڑا کیا، اور یہ تقریباً صنعتی ملکوں کا درجہ حاصل کرنے والا ہے۔ بہرحال اس کے باوجود یہ ملک غربت، کرپشن، خوراک اور صحت کے مسائل کا بھی شکار ہے۔ اس ملک میں شرح بے روزگاری 2014 میں 4% تھی، جو کہ 2017 تک بڑھتی ہی چلی گئی۔ 2017 سے 2018 تک اس ملک نے معیشت میں کافی ترقی کی، اور 2014 میں بھارت کی کل GDP 36.25 ڈالر تھی، لیکن 2018 سے اس ملک کی کل GDP میں اور بھی اضافہ ہوا۔ دوستو تعلیمی نظام پر روشنی ڈالی جائے تو بھارت میں لازمی تعلیم کی کم از کم عمر 16 سال اور لازمی تعلیم کی زیادہ سے زیادہ عمر 14 سال ہے، جبکہ بھارت میں شادی کی کم از کم عمر 18 سال سے 16 سال ہے۔ اس کے علاوہ بھارت آبادی کی اوسط عمر 68-60 ہے۔ دوستو بھارت کا قومی جانور بنگال ٹائیگر
قومی پرندہ گھریلو چڑیا انڈین کی قومی پھول نیمبو جبکہ قومی پھل آم ہے۔ بھارت کے موجودہ وزیر اعظم کا نام نریندر مودی ہے۔ بھارت وقت کے لحاظ سے پاکستان سے آدھا گھنٹہ آگے ہے۔ بھارت کی کرنسی کو انڈین روپیہ کہا جاتا ہے اور بھارت کا 1 روپیہ پاکستانی 2.5 روپے کے برابر ہے۔ اور ہم امید کرتے ہیں دوستوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اس ویڈیو کو 5000 لائک پورے کرنے کی صورت میں ہم آپ کی خدمت میں اس ویڈیو کا پارٹ 2 بھی پیش کریں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ہی ایسی کسی دلچسپ ویڈیو میں۔ تب تک اپنے دوست محمد سجاد کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ کے بعد۔